بہت سے لوگ دنیا کے اندر ایسے ہیں جو اللہ کے نام کو آنکھوں سے دیکھتے تو ہیں، کبھی وہ بادلوں کے ذریعے لکھ رہا ہے، کبھی وہ نیچر کی دیگر مخلوقات کے ذریعے لکھتا ہے، کبھی پتوں کے ذریعے لکھ دیتا ہے، کبھی مچھلیوں کے اوپر لکھتا ہے، کبھی درختوں کی شاخوں کو ٹرانسفارم کر دیتا ہے اپنے نام میں، کبھی وہ پھلوں کے اندر لکھتا ہے، کبھی سبزیوں پہ لکھ دیتا ہے۔ وہ اپنی مرضی سے کہیں بھی لکھتا ہے جہاں وہ چاہتا ہے، کبھی اپنا نام لکھتا ہے اللہ، کبھی لکھتا ہے للہ، کبھی لکھتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، یہ میں نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درود شریف ہے۔ سو آپ کو تو پتہ نہیں ہوگا، آپ غیر مسلم ہیں، لیکن بہت سارے لوگ جو ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ ان کو دیکھ کر غور و فکر نہیں کرتے، ویسے وہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑے تھنکر انٹیلیجنٹ ہیں، بہت ہی سائنس والے ہیں، سائنس کو سمجھتے ہیں، انہیں ابھی شاید سائنس کی بیسک کا بھی نہیں پتہ، کیونکہ سائنس تو چلتی ہی اس بات پر، یہ تو سب کچھ بنا ہوا ہے، اس پہ غور و فکر کرنا، ایکسپیریمنٹ کرنا، ریپیٹ اٹ، ٹیسٹ کرنا، نہ کہ اندھے بلائنڈ بلیور بن جانا اپنے مذہبی روحانی پیشوں کی باتوں پہ، یا پھر کسی سائنس کے اسٹڈی کرنے والے طالب علم کی باتوں پر، کیونکہ وہ بھی تو طالب علم ہے نا، اسٹوڈنٹ ہے۔ اگر سائنٹسٹ کہہ رہا ہے خود کو تو کیا ہوا، اس کی ہر بات کوئی خدا کی وحی تھوڑی ہوتی، ٹھیک ہے، کوئی خدا کی بات تھوڑی، اس کی بات انسان ہے، عام سا انسان ہوتا ہے، تھوڑا بہت کتابیں پڑھ لیتا ہے، چاٹ لیتا ہے، تھوڑی بہت مشینوں پہ کام کر لیتا ہے۔ تو دنیا کی اکثر آبادی سمجھتی ہے کہ اگر سائنس نے یہ کہا ہے، حالانکہ سائنس از جسٹ اے ورڈ، اصل تو وہ ہے نا جو سائنس کو پڑھ رہا ہے، کہتے ہیں نہیں نہیں سائنس نے اگر کہا ہے نا کہ یوں ہے تو مان لو، اپنے مذہب کے بلیف بھی توڑ دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اپنے جن خداؤں کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ سچے خدا کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، ان کی باتوں کو بھی وہ سائڈ پہ کر دیتے ہیں، پہلے وہ دیکھتے ہیں سائنس نے اپروف کیا ہے، ہاں اب اپنے مذہب کی بات کو وہ لیں گے اور پھر اس کو ریفرنس پہ رکھ کے کہیں گے دیکھو ہمارے مذہب کی بات کی سائنس نے تصدیق کی ہے۔ آپ عقل کا لیول تو نوٹ کریں ذرا۔ تو بتانے کا مقصد کیا ہے، یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں، ان کا ایک آبجیکشن ہوتا ہے، سوالات ہوتے ہیں کچھ، کہ اگر اللہ ہے، اگر سے شروع ہوں گے، اگر اللہ ہے تو اپنا نام ہی کیوں لکھتا ہے، شکل دکھائے۔ اچھا، یہاں وہ یہ نہیں سوچتے کہ وہ اللہ کے اوپر تو یہ سوال کر رہے ہیں، یہ سیم سوال ان کے تمام معبودوں پہ بھی جاتا ہے۔ اگر ان کے معبود اس کائنات کے خالق اور مالک ہیں اور ان کا کوئی کنٹرول ہے تو وہ اپنا نام لکھ کے کیوں نہیں دکھا پا رہے؟ کسی بھی کمپنی کا سی ای او ہوتا ہے نا، یا کسی ادارے میں کوئی ایڈمنسٹریشن پر ہوتا ہے، تو اگر اس کے نام سے کوئی خط کہیں لے جائے نا کہ فلاں کا ہے، سگنیچر نہ ہو، اسٹیمپ نہ ہو، تو مانا جاتا ہے کیا؟ عقل سے بتانا۔ دنیا کے اندر قانونی ادارے ہوں، فوج ہو، عدلیہ ہو، یا اور دیگر کوئی بھی ادارے ہوتے ہیں، پولیس ڈپارٹمنٹ ہو یا دیگر کوئی بھی، ٹھیک ہے، عام جگہوں کا لے لو، یہاں پہ لوگ کام کرتے ہیں، جاب کے لیے جاتے ہیں، آئی ٹی کمپنیز لے لو، سافٹ ویئر ہاؤسز لے لو، دیگر وغیرہ وغیرہ، وہاں کیا ہوتا ہے، کوئی ایسے ہی تھوپ سکتا ہے کسی پہ رکھ کے باس پہ کہ نہیں باس نے یہ بولا ہے؟ اگلا بندہ پوچھ سکتا ہے کیا اتھارٹی ہے، سچ کیا باس نے بولا بھی ہے یا نہیں؟ یا اگر کوئی لیٹر لا کے بولے فلاں نے بھیجا ہے تو مان لیا جائے گا کیا؟ آپ کے گھر پہ کبھی پارسل آئیں، کبھی آن لائن شاپنگ کی ہے، کیا ہوتا ہے؟ کمپنی کی اسٹیمپ یا نام یا کچھ تو ہوتا ہے نا، لوگو ہوتا ہے، برانڈ ہوتی ہے، پتہ لگتا ہے ہاں جی یہ برانڈ کس کی ہے۔ یونیورس کے حوالے سے دعوے تو دنیا کے اندر بہت سارے انسان کر رہے ہیں کہ ان کا جو نام وہ بتا رہے ہیں نا وہ ہے خدا اور اس نے بنائی ہے، لیکن یونیورس پہ نظر ڈالنے والے پر یہ نظر آ جاتا ہے نیچر کے ذریعے کہ جب وہ اشیاء پہ غور و فکر کرتا ہے، نیچر کی مخلوقات پہ غور کرتا ہے اور ان پہ جب وہ دیکھتا ہے تو اسے پتہ لگتا ہے کہ جو برانڈ نیم آ رہا ہے، ٹھیک ہے، برانڈ نیم وہ تو ایک ہی خدا کا آ رہا ہے، اللہ۔ سو پتہ لگتا ہے کہ پوری کائنات میں برانڈنگ جو ہوئی ہوئی ہے کسی کے ایک کے نام پر چل رہی ہے، یہ سب کسی ایک کا نام ہے اور وہی ہے جس کا لوگو ظاہر ہوتا ہے۔ وہ خود تو ہوتا نہیں ہے نا، وہ خود کریٹ کرتا ہے ایکچولی اپنے ڈفرینٹ آرٹسٹک اسٹائل میں، اور وہ سامنے نظر بھی نہیں آتا یہ سب کرتے ہوئے۔ یہی تو خوبی ہے، انسان کو سامنے آ کے قلم اٹھا کے ڈرائنگ پکڑ کے پتہ نہیں کتنی چیزیں یوز کرنی پڑتی ہیں مٹیریلسٹک، تب جا کے وہ اپنے آرٹس دکھاتا ہے بنا کے۔ ایسا نہیں ہوتا انسان بیٹھا ہوا ہے، پین خود ہوا میں اڑ جائے، لکھنا شروع کر دے، ڈرائنگ کے چیزیں خود ہی ہاتھ میں آ جائیں، وہ صرف بیٹھا ہوا بس غور سے دیکھ رہا ہو آنکھوں سے اور وہ سب کچھ ہونا شروع ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ دیٹس دا ڈفرینس بٹوین دا گاڈ اینڈ ہیومن۔ انسان مٹیریلسٹک چیزوں کو یوز کرتا ہے اس باڈی کو یوز کرتے ہوئے، جو محتاج ہے اس کی، اس روح کی، ساؤل کی، وہ ساؤل جو اس باڈی کو کنٹرول کر رہی ہے، تو اس باڈی کو پھر وہ ساؤل یوز کرتی ہے جو ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، یا دنیا کے انسان۔ گاڈ اپنے ارادے سے ارادہ کرتا ہے، کام ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ ارادہ کرتا ہے بادل بننا شروع ہو جاتا ہے، وہ ارادہ کرتا ہے کھیل شروع ہو جاتا ہے، وہ ارادہ کرتا ہے اپنا اس کا نام آنا شروع ہو جاتا ہے، وہ ارادہ کرتا ہے اس کا نام
ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے, درخت ٹرانسفارم ہونا شروع ہو جاتے ہیں, مچھلیوں کے اوپر نام ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے, ارے ماں کے پیٹ میں بچے تخلیق ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اسپرم جائے نہ جائے حکم اس کا چلتا ہے تب کام ہوتے ہیں, اس کا اشارے ہوتے ہیں, وہ چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے شیپ میں تبدیل کر دیتا ہے. سو نام کس کا آ رہا ہے؟ کون سا خدا ہے جو اپنی اسٹیمپ کر رہا ہے, سگنیچرز کر رہا ہے, ریٹرن میں بتا رہا ہے, وہ ہے, وہ تو ایک اکیلا اللہ ہے. اور اچھا اوپر اس سے ہائی لیول پہ جاؤ تو زمین کے اوپر جو موجود غیر جانبدار مخلوقات ہیں, کتے, شیر, مرغے مرغیاں, گائیں, وہاں کے پیٹ سے نکلے ہوئے بچے, اور بھی دیگر بہت سی مخلوقات ہیں, کیڑے مکوڑے ہیں, تو ان سب کے اندر جنہوں نے بھی اپنے منہ سے گواہی دی کسی خدا کے بارے میں, کسی خدا کے وجود پہ, وہ کس کی دی ہے؟ کوئی بھی عقل مند انسان جب غور سے دیکھے گا وہ دیکھ لے گا کہ جتنی بھی مخلوقات نے, غیر جانبدار مخلوقات نے, نیچر کی مخلوقات نے, یعنی کہ اللہ کی مخلوقات نے اللہ ہی کی گواہی دی. اور وہ انسانی زبان میں خود تو کلام کر نہیں سکتے نا, بہت سے کہتے ہیں ساؤنڈ ہے, ساؤنڈ سنائی دے رہا ہے, تو جو کہہ رہے ہیں وہی سنائی دے گا نا, فارسی تھوڑی سنائی دے گی, وہ جو کلام کر رہے ہیں وہی سنائی دے گا نا. آپ کو میرا لفظ میں کیا سنائی دے رہا ہے؟ میں بھی بتاتا ہوں, کچھ نام لے رہا ہوں, مجھے بتانا ہے ابھی میں کیا کہہ رہا ہوں. کچھ سنائی دے رہا ہے؟ کہوں گا تو سنائی دے گا نا, تو جو کہوں گا وہ سنائی دے گا. اللہ اللہ اللہ, کیا سنائی دیا ہے؟ کرشنا تو نہیں سنائی دیا, رام تو نہیں سنائی دیا نا, یا جیزس سنائی دیا ہے, یا یاوے سنائی دیا ہے؟ بتاؤ نا میں نے کیا تین الفاظ کون سے ریپیٹ کیے تھے؟ عقل استعمال کر سکو تو بتانا, یہ نہ کہنا سنائی دیا تھا بس. ارے تو وہی تو, وہ بھی تو کہہ رہے ہیں جو غیر جانبدار مخلوقات ہیں, تو جو سنائی دے رہا ہے وہ وہی ہے جو وہ کہہ رہے ہیں. کسی سائنسدان کے پیئر ریویوز کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے, مجھے دنیا کے کسی بھی عقل مند انسان کو کسی بھی سائنٹسٹ کے پیئر ریویوز کی ضرورت نہیں ہے. سائنس کی کوئی سائنٹسٹ آ کے کہے گا کہ کتے کے پلے اللہ کا نام پکار رہے ہیں, مان لو, تو سر جھکائیں گے سارے. اگر اتنا کریں گے تو پھر وہ اس طرح کی بات کو چلنے والے بھی بے وقوف ہیں کہ کسی سائنٹسٹ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے اور کتنے ہی مر گئے کفر میں اور چلے گئے سیدھے جہنم میں. کیونکہ اللہ نے عقل دی ہے سب کو, تمام انسانوں کو. کوئی دیہاتی بھی ہو نا, گاؤں میں رہنے والا, وہ جانوروں کے ساتھ تو چلتا پھرتا ہی ہے نا, تو اگر اس کے سامنے گائے انسانی زبان میں بولنا شروع ہو جائے اللہ اللہ اللہ, اور اسے کوئی مسلمان بولے اور وہ گائے چلانے والا جو ہو وہ کوئی ہندو ہو, تو پوچھے گا نہیں یار یہ گائے کو کیا ہو گیا, آج کون سی زبان میں بات کر رہی ہے, آج تک تو کبھی نہیں سنا. مسلم اس کو بتائے گا ارے یہ تو اللہ اللہ کہہ رہی ہے. اگر اس کو شک ہے تو دوسروں سے تصدیق کروا لے, اگر زیادہ پرابلم ہے تو ویڈیو ریکارڈنگ کر لے گا, پھر دوسروں سے پوچھے گا, مولویوں سے پوچھ لے گا, مسلمانوں سے پوچھ لے گا, عام عوام سے پوچھ لے گا, ارے بھائی یہ گائے نے یہ کہا یہ اللہ ہی کہہ رہی ہے. ویسے تو اس کو خود ہی کانوں سے سنائی دے رہا ہوگا نا, لیکن اگر اس کو نہیں پتا یہ اللہ ہے کون, تو پوچھے گا نا دنیا کے انسانوں سے, ارے بھائی آج نا عجیب و غریب جانور نے ایک نیا نام, ایک نیا الفاظ پکارا ہے جو اللہ 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 سنائی دے رہا ہے. تو ریسرچ کرے گا, تھوڑا بہت پوچھے گا, لوگ خود ہی بتا دیں گے بھائی یہ تو مسلمان جس کی ورشپ کر رہے ہیں, مسلمان جس کو خدا مانتے ہیں اور ایک اس کو اکیلا مانتے ہیں, کوئی شریک نہیں ٹھہراتے, اس کا نام ہے اللہ. تو وہ مسلمانوں سے پوچھے گا تمہیں کس نے بتا دیا, وہ بتائیں ہمیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے آئے تھے, انہوں نے دنیا کے تمام انسانوں کے لیے پیغام واضح کر دیا تھا, لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں. اور انہوں نے تو یہ بھی کلیم کیا تھا کہ وہ اللہ کے آخری نبی ہیں. تو ان کے دور کے جو کفار تھے, جو ان کے دشمن بن گئے تھے اسی وجہ سے کہ وہ کیوں یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک اکیلا اللہ خدا ہے. تو مسئلہ یہی تھا نا کہ انہوں نے جو اپنے باپ داداؤں کی باتوں کو مان کے جو مصنوعی خداؤں کی پوجا جاری رکھی ہوئی تھی, ان کو پتہ لگ رہا تھا کہ یہ جو ہیں یہ تو سچے ہیں, میریکلز بھی دکھا دیتے ہیں, اور وہ جن کو مان رہے ہیں وہ مصنوعی خدا ہیں. تو ہو گئی تھی لڑائی, پھر اسی بات پہ جنگیں ہوئیں, بہت ساری لڑائیاں ہو گئیں. پھر وہ مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے, مار پیٹ کرتے تھے, جلن حسد کہ تم ہمارے باپ داداؤں کی کیوں چھوڑ رہے ہو پوجا. کوئی اپنے باپ کو مار رہا ہے, کوئی بیٹے کو مار رہا ہے, کوئی اپنی ماں کو مار رہا ہے, کوئی اپنے بھائی کو مار رہا ہے. وجہ یہی کیا, دشمنیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ نہیں سمجھ میں آتا تو 21ویں صدی دیکھ لو نا, یہ جو اتنے سارے ممالک میں جنگیں ہو رہی ہیں, ہوتی ہیں, یہ جو نفرتیں ہوتی ہیں, یہ جو کچھ جذباتی شدت پسند اٹھ کے مار دیتے ہیں جان سے, ٹھیک ہے, الفاظوں میں بھی جو بالکل کھلم کھلا گندی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, ماں بہن کی اور پتہ نہیں کیا کیا. یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ نفرت کہیں بھری تو ہے ان کے اندر کسی نے. کون ہے وہ؟ یہ بہت سارے مصنوعی خداؤں کے پجاری یہ بھرتے ہیں نفرت ہے. ہاں, مینوپولیٹ کرتے ہیں مائنڈ سیٹ کو. تو جو عقل وقت استعمال کرنے والی نئی نسل کے نوجوان ہیں, وہ اپنی عقل استعمال کریں گے, وہ نکل جائیں گے اس ٹریپ سے. وہ سمجھ لیں گے ان کے ساتھ دھوکہ کیا ان کے مذہبی پیشواؤں نے, ان کو بیوقوف بنا دیا ایسے ناموں پر جن کا اس کائنات پہ کوئی کنٹرول اور اختیار نہیں تھا کبھی بھی.
اور واقعی میں اللہ ہی سچا خدا تھا اور انہیں دھوکے میں رکھا گیا, انہیں نہیں پتہ لگنے دیا گیا. تو جتنا کچھ بھی محمد ذیشان ارشد چینل پر موجود ہے, پریکٹیکلس میریکلس اللہ کے, اور جو کچھ دا گیم آف لیجنڈ بائی اللہ یوٹیوب چینل پر موجود ہے, اور جو کچھ گاڈ آف نیچر یوٹیوب چینل پر موجود ہے, اور جو کچھ rightfulreligion.com ویب سائٹ پر موجود ہے, تو یہ سب کافی ہے. ایڈیشنل دیکھنا ہو تو godofnature.org بھی دیکھ لینا, prophetofnature.com بھی دیکھ لینا. کیا نظر آتا ہے, کیا سمجھ میں آتا ہے؟ ارے بھائی سوائے اس بات کے کیا سمجھ میں آتا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اتنی سی بات لیجنڈ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ عقل کو یوز کر لو, کامن سینس کو یوز کر لو, برین کو یوز کر لو, اور اپنے آپ کو کفر میں مرنے سے بچا لو. تو دنیا کے اکثر انسانوں کو کیا سمجھ میں نہیں آ رہی اتنی سی بات؟ اور نقصان کس کا کریں گے؟ اپنا. کیونکہ اللہ نے تو سزا تیار رکھی ہوئی ہے ان سب کے لیے جو اس کو نہیں ماننا چاہتے, انکار کر رہے ہیں, ہر درمیاں دکھا رہے ہیں اللہ کے مقابلے میں, اپنے آپ کو کچھ سپر مین سمجھ رہے ہیں. حالانکہ ساری طاقت کا مالک اللہ ہے, خالق اللہ ہے پوری کائنات کا. تکبر اور بڑائی اصل اللہ کے لیے, ٹھیک ہے. ہاں اس کی زمین کے اوپر اس نے انسانوں کو بھیجا ہے کہ اس کے بارے میں بتائیں اور سمجھا دیں اور ڈرا دیں ان نافرمانوں کو اور ان مغروروں کو اور ان ظلم کرنے والوں کو جنہوں نے اپنی مصنوعی خداؤں کی وجہ سے بلینز آف پیپل کو غریبی میں دھکیل دیا, نفسیاتی ذہنی مریض بنا دیا, ڈپریشن میں ڈال دیا. پتہ ہے کیوں محروم ہے اکثر انسان دل کے سکون سے؟ جو غیر مسلم ہے دل کا سکون سے محروم ہے کیونکہ وہ اللہ سے ڈسکنیکٹڈ ہے, برین واش کیا گیا ہے, مس الائن کر دیا ان کو ان کے سچے خدا اللہ سے. سب ماں کے پیٹ سے مسلم نکلے تھے اور ان کے ساتھ دھوکہ کر کے, ان کی برین واشنگ کر کے ان کو مصنوعی خداؤں کی پوجا پہ لگایا, تو آج دل کے سکون سے محروم پڑے. انٹرٹینمنٹ کر رہے ہیں, گانے سن رہے ہیں, فلمیں دیکھ رہے ہیں, ہالی ووڈ, ٹالی ووڈ, لالی ووڈ, گیمنگ ویڈیوز, نعت نغمے وغیرہ کچھ بھی کر رہے ہوں. But the thing is, if they are not the faithful, practical Muslim of Islam, اگر وہ اللہ اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہیں مان رہے, عمل نہیں کر رہے ان پر پریکٹیکل طور پر, تھیوریٹیکل نہیں. تھیوریٹیکل تو باتیں کرنے والے بڑے مسلم ملیں گے اس دنیا میں, پر دیکھ لو مسلمانوں کی پوری آبادی لے لو, پوری دنیا کی, مجھے 1% مسلم بھی لا کے دکھا دو جو واقعی میں پریکٹیکل ہو, جیسا کتابوں میں لکھا ہوتا ہے صحابہ کرام کے حوالے سے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر کے حوالے سے. 1% مسلم مجھے لا دو, 1% لگا لو. جتنے بھی بلین مسلم ہیں اس کا 1% نکالو, کیلکولیشن ابھی کرو اور لگاؤ. 1.5 بلین کر لو, اور بھی ہیں. 1.5 بلین کو کا 1% نکال کے دیکھو کتنی تعداد بنتی ہے. مجھے ایک ملک یا ایک شہر یا ایک علاقہ کوئی ایسا بتا دو جہاں پہ یہ 1% مسلم مجھے ایسے مل جائیں جو پریکٹیکل ہو. ویسے جیسا کریکٹر کے بارے میں ممبروں پہ, سیمینارز میں, ویبینارز میں اور ادھر ادھر پرچار کرتے ہیں, صرف زبان سے ان کی بات کر رہا ہوں. ہے کوئی ایک جو پریکٹیکل طور پہ دکھا رہا ہوں, وہ کریکٹر چلا کے, کوشش کر کے, پرفیکٹلی تو کوئی نہیں چلا سکتا, ٹھیک ہے, کوئی بھی بالکل 100% کاپی نہیں کر سکتا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, لیکن کتنی کوشش کوئی کر رہا ہے تو وہ کہاں ہے؟ تھیوریٹیکل نہیں, لیکچر بازی تک نہیں. بتاؤں کیا تھا کریکٹر ان کا؟ آپ کو تو نہیں پتا نا, مس گائیڈ کیا جاتا ہے, برین واشنگ کی جاتی ہے میڈیا کے تھرو, غلط سلط بیانات دے کے. میں بتاتا ہوں ان کا کریکٹر کیا تھا. ان کا کریکٹر یہ تھا کہ وہ بچوں کے ساتھ کھیلا بھی کرتے تھے, حالانکہ وہ اللہ کے آخری نبی بن چکے تھے. اس کے بعد کی بات کر رہا ہوں, جب انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ وہ نبی ہیں, اس کے بعد کی باتیں بتا رہا ہوں. وہ بچوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے, چھوٹے بچوں کے ساتھ. کس طرح؟ بچہ بن کے, بالکل, کہ وہ بیٹھے ہیں, کوئی پیٹھ پہ چڑھ گیا بچہ, وہ بیٹھے ہیں تو بچہ ان کی گود میں ہے, وہ کچھ چل رہے ہیں, کہیں گلی میں چلے گئے, بچے کی آنکھیں پکڑ لی ہیں, جی کون ہوں میں. اٹس لائک اے ویری فرینڈلی اسمائلنگ پرسن, حالانکہ اللہ کے آخری نبی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مسلمان کو بڑا سخت دل ہونا چاہیے, مسلمان کو بڑا جہادی ہونا چاہیے, کوئی ٹیررسٹ ہونا چاہیے تو مسلمان کہلائے گا؟ یہ دیز آر دا ٹرمز کوئنڈ بائی دا میڈیاز who are the enemies of Islam in their جو کوئی بھی کچھ کر رہا ہے میڈیاز کے اوپر بیٹھ کر اسلام کے خلاف, کوئی بھی مذہبی روحانی پیشوا. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیلا بھی کرتے تھے. وہ ان کے صحابہ کرام آپس میں بھی کھیل کود بھی کیا کرتے تھے, ورزش بھی کرتے تھے, گھوڑ سواری بھی کرتے تھے, تیر اندازی بھی کرتے تھے, مارشل آرٹس وغیرہ, کشتی. بتا رہا ہوں نا, اسپورٹس بھی تھا. دین اسلام میں اسپورٹس ہے,
آج کل آپ دیکھیں تو بہت سارے گیمز ہیں, ورچوئل ریئلٹی میں بھی گیمز ہیں, ویڈیو گیمز ہیں. اگر کوئی مسلم اپنی انٹرٹینمنٹ کرنا چاہے, ویڈیو گیمز کھیل لے, اسپورٹس انجوائے کر لے, اور انٹرٹینمنٹ کے طور پہ کچھ دیکھ لے, اگر وہ گانے بھی سن رہا ہے نا, مجھ سے سنو نا لیجنڈ سے, اگر کوئی مسلم ہے گانے بھی سن رہا ہے اور کچھ دیگر بہت سے کام کر رہا ہے, لیکن وہ اللہ اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیتھ فل بلیور ہے, وہ کم سے کم ان تمام بلینز آف کافروں سے بہتر ہے جو اللہ اور اس کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں. وائے؟ کیونکہ 21ویں صدی کے اندر ایک اسٹارم, آندھی طوفان چل رہا ہے اسلام کے خلاف. ایتھزم بھی کھڑا ہوا ہے اور دنیا کے دیگر تمام مذاہب اسلام کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ شیطان جو ابلیس ہے, جو ان کا سرغنہ ہے, وہ ابلیس چھپا ہوا جن, اس نے اپنے پورے لشکر کو لگایا ہوا ہے کہ انسانوں کو گمراہ کرو اللہ سے اور ان کو کفر پہ مارو, تاکہ یہ سب کے سب اس کے ساتھ جہنم میں جائیں. کیونکہ اس نے تو جانا ہی ہے جہنم, اس کو پتہ ہے, ہی نوز 100% وہ تو جائے گا. ہاں اسے امید ہے شاید وہ کچھ کر آگے نکل لے, لیکن وہ نکل نہیں سکتا, اس کا باپ بھی نہیں جا سکتا بچ کے. سو لیجنڈ وہی تو ایکسپوز کر رہا ہے. بہرحال تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی حفاظت کی, عورتوں کو پروٹیکشن دی. وہی عورتیں جنہیں دفن کر دیا جاتا تھا پیدا ہونے کے بعد, انہیں حفاظت دی, بیواؤں کی مدد کی, غریبوں کی مدد کی, بغیر پیسے لیے مدد کی. بڑے بڑے آج کے مذہبی روحانی پیشوا ہوتے ہیں, کبھی پرسنل ٹائم آسانی سے ملتا ہے کسی سے؟ پرسنل ٹائم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی بوڑھی تو چھوڑو یار, بوڑھی اور بوڑھوں کو کیا کرنا, کوئی پاگل بھی آتا تھا نا, کوئی پاگل انسان جسے دنیا اس وقت کے لوگ سمجھتے تھے کہ وہ پاگل نفسیاتی ہے, مریض, اس کو تو چھوڑو, کون سنے اس کی بات, وہ اس کو بھی اپنا پرسنل ٹائم فری میں ہی دے دیا کرتے تھے, اس کی بات سنا کرتے تھے بیٹھ کے, بلکہ کسی کے ساتھ تو کھانا بھی کھایا کرتے تھے. اور مریض, آج کل کے مریضوں کو دیکھو, کوئی کوڑ کا مریض ہو کچھ ہو تو لوگ کیسے بھاگتے ہیں اس سے. مریض سے پوچھو, کسی مریض سے کیسے لوگ جب دور بھاگتے ہیں, اس کی بیچارے کی کیا کیفیت ہوتی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوڑ کے مریض کے ساتھ کھانا کھایا ہے, اس کو اپنے ہی پیالے کے اندر, اپنے ساتھ پیالے میں, جس پیالے سے وہ کھا رہے ہیں اس نے بھی کھایا. کیا ہے یہ؟ یہ کون انسان ہے؟ یہ کون انسان ہے جو ایسا کرتا ہے؟ لاؤ نا میرے سامنے کوئی مذہبی روحانی پیشوا 21ویں صدی میں, لے کر آؤ مجھے. انسانی بیہیویئر میں اس کا سلوک, باتوں کی لفظ نہیں, بیٹھ کے عوام کے سامنے منجن بیچنے والا, یہ ایسے بڑے پڑے میں, یہ مجھے نہ سنانا. خالی ایک جگہ بیٹھ کے گیان دھیان کر لینا, دس از ناٹ ریلیجن اسلام. ٹھیک ہے, پریکٹیکل ریلیجن اسلام ہے, یہاں پریکٹیکل کام ہوتا ہے. خالی ایک گیٹ اپ کا نام اسلام نہیں ہے, خالی داڑھی پگڑی کا نام اسلام نہیں ہے جو سمجھا جاتا ہے غیر مسلموں میں, خالی عبایا نقاب کرنے کا نام اسلام نہیں ہے. مسلمہ جو عورتیں تھیں, خواتین تھیں ماضی کی, انہوں نے بڑے کردار ادا کیے ہیں, بہت کچھ کیا ہے. تو یہ جو تھوپا جاتا ہے, سمجھا جاتا ہے کہ اسلام کا مطلب کوئی دہشت گردی اور بم مارنا کچھ ہے, نہیں, یہ نہیں ہے. کیوں؟ باقی مذہب والے کیا کر رہے ہیں؟ مجھے اگر اتنے عقل مند کوئی بنتا ہے دنیا میں تو جواب دے گا. اگر ٹیررزم اسلام کی طرف سے تو مسلمانوں کے ممالک پہ بمباریاں کس نے کی ہیں؟ مسلمانوں کے ممالک تباہ کس نے کی ہے کسی میں سچائی کا سامنا کرنے کا اتنا حوصلہ ہے؟ کون مسلمانوں کو مار رہا ہے؟ فلسطین پہ کون اٹیک کر رہا ہے؟ جاپان پہ کس نے بم مارے تھے؟ افغانستان پہ کس نے جنگیں کی تھی؟ فتح تو اللہ کے حکم سے آتی ہے, اور وہ آ بھی چکی. دنیا نے بھی دیکھا کون ذلیل ہوا, کون رسوا ہوا, کون کامیاب ہوا. اتنی ساری نشانیاں موجود ہیں, پھر بھی کوئی سمجھے. سائنس ٹیکنالوجی والے کوئی اونچائی پہ ہیں, کوئی اوقات نہیں ہے ان کی. جب اللہ کا حکم آتا ہے سائنس ٹیکنالوجی والے فیل ہو جاتے ہیں. کیوں؟ ساری سائنس ٹیکنالوجی اللہ کے حکم کے نیچے. وہ نہ چاہے تو کسی کا پڑا نکالا ہوا میزائل بھی کسی جگہ پہ اثر نہیں کر سکتا. وہ نہ چاہے تو کسی کا برسایا ہوا ایٹم بم بھی کسی شہر پہ گر بھی جائے تو کچھ کر نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے. آگے سمجھ. نیچر کا اور سائنس کا اور ٹیکنالوجی کا اور اسپریچولیٹی کا اور ٹرانسفارمیشنس کا, پرسنل ڈیولپمنٹ کا, ریلیجنس کا, آئی ٹی کا, سافٹ ویئر انجینئرنگ کا, ارتھ سائنس کا, نیچر سائنس کا, کائنات کا, سب کا ایک ہی مالک ہے, خالق ہے, کریٹر ہے. ہی از ویری نالجیبل, ہی از ویری انٹیلیجنٹ, ہی از ویری وائس, ہی از دا مائٹیسٹ اینڈ وائسیسٹ. کیا کہتے ہیں؟ وائسسٹ ہے. انگلش اچھی ہے, خود ہی پروننسیشن کر لینا, یہ بھی بڑا فلسفہ رہتا ہے. اینی وے, اتنا کافی ہے, عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. سوچنا, غور و فکر کرنا, اور اللہ کو یاد رکھنا جس کے بارے میں لیجنڈ بتا رہا ہے, بتا چکا ہے, اور اسی کی مدد سے اس کے وجود کو پروف کر چکا ہے.
बल्कि लेजेंड क्या प्रूफ करेगा, वो खुद अपने वजूद को अपने ही मारेगल्स के ज़रिए 21वीं सदी में प्रूफ कर चुका है, और वो तो सदियों से करता आ रहा है। नेक मुसलमानों की लाशें भी बग़ैर केमिकल के महफूज रखता है उनकी कब्रों में, और नेक मुसलमानों की रूहों को भी ताकत देता है। वो भी मरने के बाद काम कर रहे होते हैं दुनिया में, तसर्रुफ़ात, और लोगों को फ़ायदा पहुँचाते हैं। लेकिन उन तमाम गैर मुस्लिम मरने के बाद जिस्मानी और रूहानी ताकत से महरूम हो जाते हैं। ना उनके जिस्म में कोई ताकत, ख़त्म हो जाते हैं, गल सड़ के ख़त्म, और ना उनकी रूह में कोई ताकत। देख लो शाह अकीक बाबा की रूह पाकिस्तान सिंध सूबा सिंध ठट्टे शहर के अंदर छोड़ गए, जमाली गाँव के अंदर लाइलाज मरीज़ों के मेडिकल ऑपरेशन एंड सर्जरी कर रही है उनकी रूह। मुस्लिम और गैर मुस्लिम जाते हैं उनके मज़ार पे, और दुनिया में किसी भी गैर मुस्लिम की रूह ऐसा नहीं कर रही। शाह अकीक बाबा तो फीचर्ड है न्यूज़ चैनल्स पे, कितनी दफ़ा बताया हुआ, देख लो, रिसर्च करो, सर्च करो, जाओ rightfulreligion.com पे मारिकल सेक्शन में शाह अकीक बाबा पे देख लो, कितने मीडिया न्यूज़ रिपोर्ट सब हैं। नहीं यकीन तो अपने लाइलाज मरीज़ ले जाना मज़ार पे, ठीक है। ज़्यादा नहीं तो मारिकल सेक्शन में एक और भी है, मौलाना अबरार आलम, जाओ अगर लाइलाज मरीज़ घर पे बैठे बैठे ठीक कराने अपने, बगैर ट्रैवल किए पाकिस्तान या कहीं और, तो उनसे कांटेक्ट कर लो, करा लो अपना लाइलाज मरीज़ ठीक, अल्लाह की ताकत से। फ्री भी करवा सकते हो अगर इस्लाम कबूल कर लो, कलमा पढ़ के, ठीक है, फ्री भी करवा सकते हो, वरना पैसे दे के करा लेना, या फिर कांटेक्ट कर लेना, वो जैसे चाहे कर ले, उनकी मर्ज़ी, वो जाने तुम जानो। सो जिसको भी ज़रूरत है कांटेक्ट करे, जिसको ज़रूरत हो शाह अकीक पर रिसर्च करे, जिसको ज़रूरत हो नेक मुसलमानों की लाशों पर रिसर्च कर ले, खुद कर ले अगर यकीन नहीं लेजेंड की बातों पर, जिसका दिल चाहे खुद रिसर्च करे नेचर की तमाम मखलूक़ात पर जो अल्लाह ने अपने फ़ज़ल से और अपने हुक्म से तैयार की हैं, करवाई हैं और ज़ाहिर करवाई हैं, क्योंकि उसकी परमिशन ना हो तो कोई निशानी ज़ाहिर नहीं हो सकती ना। ये तो चीज़ समझने की बात है। लेजेंड अपनी मर्ज़ियों से निशानियाँ नहीं लाता, ना अपनी मर्ज़ी से वो ला सकता है अगर अल्लाह ना चाहे। हाँ, लेजेंड के साथ कोई है, कोई बड़ी पावरफुल हस्ती है, कोई बुज़ुर्ग उसके साथ है। लेजेंड के साथ एक बहुत अजीम तरीन बुज़ुर्ग हस्ती है, उसका नाम है अल्लाह। आ गई समझ? उसका नाम है अल्लाह, अरबी में अल्लाह। उसके आखिरी नबी अरब के अंदर अरबी ज़ुबान बोलते थे, अरबी नबी थे और आखिरी नबी हैं, और अरबी में कुरान उन पर नाजिल हुआ, और 21वीं सदी में अरबी में अल्लाह अपना नाम और उनका नाम लिख के दिखाता है। कभी कलमा भी लिख देता है पूरा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये द लास्ट वन इज़ दुरूद शरीफ। सो मुझे उम्मीद है कि आप भी सोचेंगे, और वो भी जो जिस तक ये वीडियो पहुंचेगी शेयर करें, पसंद आए कलमा पढ़ के, ठीक है, कलमा पढ़ने के बाद शेयर करें, वरना इग्नोर करें। फिर जिसका दिल चाहे ईमान लाए, जिसका दिल चाहे कुफर करे। लेजेंड कुछ नहीं कर सकता, उसका काम क्या है, इन्हें बता दो और समझा दो, और बता दो हाँ एक और बात, फ़ायदा क्या है, अरे इस्लाम पे आने का फ़ायदा क्या है, इस्लाम छोड़े ईमान में आने का फ़ायदा क्या है। जब आप अल्लाह पे यकीन करते हैं और ईमान बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो फिर वैसा वैसा कुछ आपके साथ भी अल्लाह कर सकता है, जैसा जैसा वो लेजेंड के साथ करता है या लेजेंड के ज़रिए कर देता है। देख लो मोहम्मद ज़ीशान अरशद चैनल पे कितने मिरेकल्स अल्लाह ने डेमोस्ट्रेट जो किए हैं, उसने उसके फुटेजेस दिखा दिए हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि वो एक मुस्लिम मैन है और वो अल्लाह का बिलीवर है, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक उम्मती है, और सबसे छोटा इंसान है, मतलब सबसे छोटा उम्मती है, सबसे छोटा इंसान भी है। इतने सारे लोग हैं अल्लाह की कायनात में, सबसे छोटा मैं ही हूँ अल्लाह के फजल से। लेकिन वही बात है ना, अगर आप सीख लो अपनी तकब्बुर से निकल के तो ठीक है, अगर आप समझो आप बहुत बड़े हो, तो आप मुझसे बड़े तो हो सकते हैं, हो सकता है बच्चे हैं, छोटे हैं, नौजवान हैं, बूढ़े हैं, मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन आप अल्लाह से बड़े तो नहीं हो सकते, तो आप अल्लाह से छोटे हैं। तो अल्लाह की निशानी को एक्सेप्ट कर लें और अल्लाह की तरफ ही जाएं, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही फॉलो करना, मुझे फॉलो ना करना, कतई फॉलो ना करना। आई एम नॉट हेयर इन दिस फिज़िकल वर्ल्ड फॉर मेकिंग पीपल टू फॉलो मी, नो। मैं ये बता रहा हूँ कि सब के सब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करें, सब के सब, मैं भी, बाकी तमाम इंसान भी, उनको फॉलो करें और अल्लाह की वर्शिप करें। दैट्स इट। अल्लाहु अकबर। इस कायनात का खुदा और इस पर इख्तियारात रखने वाला सिर्फ़ एक अकेला अल्लाह वाहिद अल कहार है। वही है जो मौसमों को पलट देता है।
fikir var, bu trackte ilim var. Beslenir iman, her yer ihtilaf, şer ve istilah, bence bir liman. Gerçekte kitapta yazılı bu Kur'an. Dur bak burada flow mus'ab, anlatır hak kitap, yalan ve hakikat, cabası tarikat. Sana yobaz derler, böyle olmaz derler. Onlar gibi düşünmedikçe çoban derler. Biz Müslümanız, düşüncemiz hüsnü zandır. Bak istediğin güçle saldır. Biz Rabbe müptelayız. İşimde Allah, dilimde Allah, zikrimde Allah, fikrimde Allah, aklımda Allah, aşkımda Allah, aslımda Allah, kanımda Allah. Hasbi Rabbi Cellallah, ma fi kalbi gayrullah. Nur Muhammed sallallahu, la ilahe illallah. Hasbi Rabbi Cellallah, ma fi kalbi gayrullah. Nur Muhammed sallallahu, la ilahe illallah. चाहे तुझे क्या कहूँ, मेरे सफर